آیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہی ایک بات ہے جو ہمیں تقوی پر چلانے اور بگڑنے سے بچانے والی ہوگی. حبل اللہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خدا کی کتاب قرآن کریم حبل اللہ ہے، جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے. بس قرآن کریم کے احکامات کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے جو ایک مومن کو حبل اللہ سے چمٹائے رکھے گا. اور جو خلاصہ ہے ان احکامات کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور کامل فرما برداری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور کامل فرما برداری، اور خلافت سے وفا اور اطاعت کا تعلق. جو ان تین باتوں پر دل کی گہرائیوں سے عمل کرنے والا ہوگا وہی متقیوں کی فہرست میں شامل ہوگا، اور وہی حبل اللہ کو پکڑنے والا ہوگا. اس آیت میں مزید وضاحت فرمائی گئی ہے کہ صرف انفرادی تعلق جو کسی بھی مومن کا خدا سے ہے یا نبی سے ہے یا خلیفہ وقت سے ہے کافی نہیں، جب تک کہ تم جماعت کی اکائی کی اہمیت کو نہ سمجھو. ولا تفرقوا کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ تفرقہ نہ ڈالو. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس طرح بن جاؤ جس طرح ایک ماں کے پیٹ سے دو بھائی. ایک دوسرے سے رنجشوں کو دور کرو. بس جماعت کی مضبوطی بھی اس وقت قائم ہوگی جب آپس میں پیار اور محبت کی فضا پیدا ہوگی، اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق بھی تبھی پیدا ہوگا جب ایک دوسرے کے گناہ معاف کرنے کی عادت پڑے گی. اور پھر یہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو مرنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کا وارث بنائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز اکثر لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا تقوی اور عمدہ اخلاق ہیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، ایمان کے کڑوں میں سے کون سا کڑا زیادہ مضبوط ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ناراض ہونا، یہ سب مضبوط کڑے ہیں. بس اس مضبوط کڑے کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اگر جماعت کا ہر فرد اس کی اہمیت سمجھ لے تو ہر فرد جماعت کی مضبوط زنجیر کے مضبوط کڑے کا کردار ادا کرنے والا ہوگا. ہر فرد جماعت نہ صرف اس مضبوط کڑے کو پکڑ کر خود اپنے ایمان کو مضبوط کر رہا ہوگا، بلکہ ہر شخص وہ مضبوط کڑا بن جائے گا جو دوسرے میں پرویا ہوا ہے، اور ایک ایسی زنجیر کی شکل اختیار کر جائے گا جس کی مضبوطی کی ضمانت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کی اغراض بیان فرماتے ہوئے غرض یہ بھی بیان فرمائی کہ اس جماعت کے تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں گے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان
ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حد الوسع مقدم نہ ٹھہراوے۔ پھر آپس میں محبت اور پیار کو کس طرح بڑھانا ہے، کس طرح اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے تاکہ جماعت میں مضبوطی پیدا ہو، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ سے سخت گوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں بھی دیدہ دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لیے رو رو کر دعا کروں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور روحانی طور پر بیمار ہے۔ بس یہ ہے صلح کی بنیاد ڈالنے کا حقیقی طریق، یہ ہے دلوں کی کدورتیں دور کرنے کا حقیقی طریق، یہ ہے تفرقہ ختم کرنے کا طریق۔ اگر بدلے لینے شروع کر دیے جائیں، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول دینا شروع کر دیا جائے تو پھر نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر معاشرے میں امن قائم ہونے کے بجائے فساد پھیلتا ہے، پھر کینے اور بغض جنم لیتے ہیں، پھر انسان تقوی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ایمان کے مضبوط کڑے پر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور کسی دوسرے کا یا جماعت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، پھر اس سے انسان خود اپنی دنیا و عاقبت پھر خراب کر لیتا ہے۔ بس ایک مومن کی یہ نشانی بتائی کہ ہر قسم کے تفرقوں سے بچے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو، جب تک وہ اپنے تئیں ہر ایک سے ذلیل تر نہ سمجھے اور ساری مشیختیں دور نہ ہو جائیں۔ فرمایا بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں، اور غصے کا کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجے کی جواں مردی ہے۔ بس یہ وہ معیار ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں بھی کردار ادا کریں گی، یہی باتیں ہیں جو تفرقہ سے بھی بچائیں گی، یہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وارث بنائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ہم آج کل بہت ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر اس سال کے حوالے سے، اور وہ ہے خلافت کی نعمت۔ اردو میں میں نے ذکر کیا تھا۔ آج ہم دوسروں میں یعنی دوسرے مسلمانوں میں اس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے دل پھٹے ہوئے ہونے کے نظارے دیکھتے ہیں، اور حقیقت میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ کسی احمدی کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمارے خلاف تو یہ سب اکٹھے ہیں، شاید ان کا جتھا بن گیا ہے یا ان میں کوئی آپس کی محبت اور گہرا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کی حقیقت تو اخبار پڑھنے والے سمجھتے ہیں، اخباروں سے آیا ہے کہ کیا حال ہے ان کا آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی حالت کا نقشہ قرآن کریم میں کھینچا ہے۔ فرمایا کہ تحسبہم جمیع وقلوبہم شتیٰ، یعنی تو ان کو ایک قوم خیال کرتا ہے لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج اگر ان میں کوئی اکائی ہوتی تو باوجود کئی اسلامی ملکوں کے وسائل اور دولت کے دنیا میں یوں ان کی بیچارگی نظر نہ آ رہی ہوتی۔ اگر جماعت احمدیہ کے خلاف بظاہر یہ ایک لگتے ہیں تو یہ بھی جماعت احمدیہ کی سچائی کے سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، تبھی تو یہ اس نعمت سے محروم ہیں، اس نعمت کی تلاش میں ہیں۔ لیکن یہ انعام ہے خدا تعالیٰ کا تقوی پر چلنے والوں کے لیے، یہ وعدہ ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، لیکن یہ تو مسیح محمدی پر ایمان نہیں لائے، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔